تیار ہو جاؤ، کھال لتھن لگی تڑی۔ فاروق ستار صاحب ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، وہ کس طرح تحریک انصاف میں نظر آ رہے ہیں۔ تو کامران شاہد جیسے صرف عمران خان پر بھونکنا، آپ کو سمجھ نہیں آئی عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ آپ کو تو انگریزی آتی نہیں ہے۔ ہاں، سب سے جو فیوریٹ چینل ہے نا ساڈا، جس کی لائٹیں میں بڑی پسند ہے، ہم نے سوچا یار اس پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح رپورٹ کیا۔ اوف، توبہ، توڑ دو چوڑیاں، توڑ دو چوڑیاں، یہیں پہ چوڑیاں توڑ دو اپنی ساری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر آپ کو دیں گے فاروق ستار صاحب کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح تحریک انصاف میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بڑی حیران کن خبر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی ہاں، یہ آپ کو کسی چینل کے اوپر اب تک نہیں ملی ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ فاروق ستار جو ہے وہ کس طرح آپ کو تحریک انصاف میں نظر آنے والے ہیں ان قریب نہیں بلکہ آنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر معیشت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان وہ جو اسی جڑا قرضہ لینا ہے کہ تاڑی مہربانی سانو $1 ارب دے دیو، اس سلسلے میں آن لائن مذاکرات جو ہیں وہ آج سے شروع ہو جائیں گے، اور 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگا کے 200 ارب سے زائد اضافے کے لیے منی بجٹ کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ تیار ہو جاؤ، کھال لتھن لگی تڑی، بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کی اور میری دونوں کی کھال جو ہے وہ اترنے والی ہے، مزید اترنے والی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جس دن یہ $1 ارب آ گیا نا، اف توبہ، مسلم لیگ نون کی جانب سے بتایا جائے گا خوشیوں کی لہر پھیل گئی ہے جناب، بہت خوش ہیں ہم لوگ، $1 ارب جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے۔ خیر، تو معیشت کے حوالے سے ایک یہ اپڈیٹ تھی۔ ڈالر جو ہے وہ دوبارہ انٹر بینک میں تقریباً 270 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی۔ جب تک ظاہری بات ہے کوئی کنکلوژن نہیں ہوتی تو 270 کی رینج میں جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ پاؤنڈ نے البتہ 3-4 روپے کا ایک ڈراپ مارا ہے، ایک یہ بھی آپ کو جو ہے اس سلسلے میں خبر دے دیں۔ آ جائیں ہم۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، ان کی حیدر ایک جو جرنلسٹ ہیں، ان کے حوالے سے بڑی گندی آڈیو آئی تھی۔ ہم نے ایکچولی اس کو سینسر کر کے آپ کو سنایا بھی تھا۔ تو اس کے بعد بڑی تنقید کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور کہ جناب یہ کیا گندی قسم کی لینگویج ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ آج سینٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ جی تنویر الیاس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جو جتنے صحافی ہیں یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یہ قطعی طور پہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نے ایسی زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ لیکن کمال میں آپ کو دکھاؤں، بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھاؤں کہ اظہر مشوانی جو یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل کے معاملات ہینڈل کرتا ہے، اور بلکہ یہاں پہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو کوئی پورٹ فولیو وغیرہ بھی میرے خیال میں دیا ہوا تھا، پتہ نہیں ادھر تھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ ان صاحب کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، اظہر مشوانی کے ساتھ۔ بلکہ اس کا نمونہ خود اس نے اپنے منہ سے جو ہے وہ بدتمیزی کر کے اس نے پیش کیا۔ اس نے ٹویٹ کیا، اس نے لکھا جی سنا ہے ایک ریاستی ادارے نے کامران شاہد کی فلم پروڈکشن پر 12 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ کامران شاہد صاحب نے پتہ نہیں کوئی فلم بنانا کا اعلان کیا ہوا ہے یا پتہ نہیں بن گئی، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، تو وہ فلم بن گئی ہوئی ہے، تو وہ ابھی اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریسنٹلی کوئی فنکشن وغیرہ بھی کیا تھا، تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی سنا ہے ایک ریاستی ادارے نے کامران شاہد کی فلم پروڈکشن پر 12 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ جب ملک میں شدید مالی بحران ہے تو کامران شاہد جیسے، اب میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، آپ خود ہی پڑھ لیجئے جو لکھا ہوا ہے، پر ریاستی خزانہ لٹانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ صرف عمران خان پر بھونکنا؟ کوشچن مارک۔ اچھا، اب یہ آپ یہ نوٹ کیجئے گا یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کا طریقہ کار ہے، یہ گالیاں بھی دیں گے، یہ گھٹیا زبان بدتمیزی کریں گے، ٹھیک ہے، فحش قسم کی یہ لینگویج استعمال کریں گے، لیکن جب آپ ان سے جا کے بات کریں گے نا بھائی جان یہ کیا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، ان کا پہلا ایکسکیوز پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہم نے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے کبھی گالی دی ہو؟ کبھی بھی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم بالکل بھی اس قسم کی لینگویج کو پروموٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل سیٹ اپ جو ہے نا یہ اسی اظہر مشوانی کے انڈر چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے، اینکروں کے حوالے سے کیا گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو صبح دوپہر شام عمران خان صاحب کے کھبے سجے گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی کھبے کبھی سجے، ٹھیک ہے، کھبے سجے گھوم رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے، یہ ہے وہ شخص۔
پاکستان تحریک انصاف میں تو کہا جاتا ہے نا کہ جتنی گندی آپ کی زبان ہوگی ترقی کی منازل اتنی جلدی آپ اوپر طے کریں گے. اچھا میں نے سوچا, میں نے کہا یار اس کو ہوا کیا ہے, ایک دم کیوں اڈا کوڑا ہو گیا, وجہ کیا ہوئی ہے اس کی. تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, شاید, مطلب اوبیسلی میں کوئی خبر نہیں دے رہا, ایک ہنچ ہے میرا. اس نے نا ایک دفعہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے یہاں پہ لاہور میں, تو اس نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی تھی اس وقت. اب ہے دوبارہ الیکشن کا سیزن آ گیا نا, 2023 الیکشن کا سیزن, اور پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے اب نظروں میں آنے کے لیے کیا ضروری ہے, گندی زبان استعمال کرو. آپ گندی زبان استعمال کرو, رولا رپا تو پے گا نا. مطلب اگر ہم نے اس کو آج اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ٹینشن مل گئی جو ویسے تو کبھی نہیں ملتی. آپ سے اگر میں عام کسی بندے سے جا کے مجھے بھائی جان آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف میں ایک عدد اظہر مشوانی بھی ہوتا ہے, آپ نے کہا نا کیڑا کون, اسی تو جانتے بھی نہیں کون ہے. لیکن مطلب ویسے پاکستان تحریک انصاف میں سب جانتے ہیں, کیونکہ یہ جتنی عمران خان صاحب کی یہ جو کام شام ہو رہے ہوتے ہیں نا, یہ اکثر مطلب عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھو جا کے ادھر کیا ہوا ہے, دیکھو جا کے ادھر کیا ہوا ہے, اظہر چیک کرو کیا ہوا ہے. تو یہ اکثر احکامات وغیرہ بجا لاتے رہتا ہے. تو یہ گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذرا میں تھوڑا سا نظروں شزروں کے اندر میں آ جاؤں, ٹھیک ہے. اور جتنا لونڈا لپاڑا ہے نا یہ جناب کے تھرو ہی آپریٹ ہوتا ہے, یہ اظہر مشوانی صاحب کے ساتھ. تو بہرحال آئی ایم سرپرائز کہ نو بڈی ہیز کالڈ ہم آؤٹ فرام پاکستان تحریک انصاف کے ایک جگہ سینٹ میں کھڑے ہو کے اپنے وزیر اعظم کے بارے میں, اب کا اپنا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا, اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اسی وقت اظہر مشوانی ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے ایک اور صحافی کو جو ہے نا وہ گالی دے رہے ہیں. بہت اچھے ہوئے, یہ دوغلا پن ان کا جو ہے نا یہی ان کا کمال ہے. اچھا کل سے ایک اور چیز میں نے نوٹ کرنا شروع کی ہے بڑی انٹرسٹنگ, وہ کیا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. آپ کو تو انگریزی آتی نہیں ہے, آپ کو تو انگریزی نہیں آتی, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ جناب مجھے حکومت امریکہ نے نہیں گرائی, باجوہ نے گرائی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کل سے سلسلہ جتنے مطلب آپ اندازہ کیجئے نا کہ ان کے دماغوں کا لیول ایسی جگہ پہ لے آئے ہوئے ہیں کہ یہ سنی ہوئی بات, آنکھوں کے سامنے کہی ہوئی بات, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. اچھا میں جب یہ دیکھ رہا تھا نا یہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ کس طرح خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار وہ یہ تو چلتے پھرتے سارے فاروق ستارے گئے ہیں, یہ سارے فاروق ستار ہیں. جب الطاف بھائی کا دورہ تھا نا جب یہاں پہ پاکستان میں, اور وہ کوئی نہ کوئی چھکا مار دیتے تھے اکثر, آپ کو پتہ ہے وہ بھی چھکے مارنے میں بڑے ماسٹر تھے. تو اس کے بعد اس کے اوپر جو وہ لیپی کرنے کا جو کام تھا نا, اس کو ٹھیک کرنے کا جو کام تھا, وہ فاروق ستار اور حیدر باز رضوی اور خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, ان سب کی ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں. یہ ایک چینل کے اوپر جو ہے نا وہ آیا کرتے تھے کہ جناب نہیں بھائی نے یہ نہیں کہا, آپ سمجھ نہیں سکے بھائی نے کیا کہا ہے, آپ کو نہیں سمجھ آئی, آپ کو نہیں سمجھ. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے اردو میں کہا ہے, ہمیں سمجھ آئی. نہیں آپ سمجھ نہیں سکے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا انہوں نے. اچھا ہوا گیا کہ کل میں نے جب یہ سب کچھ آیا, انہوں نے کہا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا. میں نے 3 مختلف چینلز کی بریکنگ جو تھی نا ان کے, مطلب جیو, اچھا لیکن جیو تو غدار چینل ہے نا, وہ تو سانو اس طرح ہی پسند نہیں ہے. انہوں نے لکھا جی امریکہ نہیں جنرل باجوہ نے میری حکومت ختم کی. آپ اس کو آپ سمجھے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, بھول جاؤ. جیو نے نہیں کہا, یہ آپ جیو یہ غلط خبر دے رہا ہے, چھوڑ دیں, دنیا پہ آ جائیں. اس پہ لکھا چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا, یہ دنیا نے خبر دی, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے, لیکن یہاں پہ بھی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ تو کامران شاید کام کرتے ہیں جن کو ابھی اظہر مشوانی جو ہے وہ گندی گالی دے کے ہٹا ہے, ٹھیک ہے. تو دنیا کو بھی آپ چھوڑ دیں, بھی پیڑا چینل ہے گا. میں نے سوچا یار کس کو دیکھا جائے. ہاں سب سے جو فیوریٹ چینل ہے نا ساڈا, ٹھیک ہے, جس کی لائٹیں میں بڑی پسند ہے, کیڑا والا جس کی لائٹیں میں بہت پسند ہے, ARY, ٹھیک ہے. ہم نے سوچا یار اس پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح رپورٹ کیا. انہوں نے بھی یہی رپورٹ کیا, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے واضح ہوا کہ مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں. اوف توبہ, توڑ دو چوڑیاں, یہیں پہ چوڑیاں توڑ دو اپنی ساری. ARY نے بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا کپتان کا. کتنے ظالم لے ہو گئے کنے, تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یو ان پڑھ پیپل, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی انگریزی کی, کہ خان صاحب نے انگریزی میں بات کی تھی. کیا کون لوگ ہو تمہیں, کون لوگ ہو, کب سیکھو گے انگریزی, تم کب سیکھو گے. اچھا پھر یہ تو تھا چینلوں کا حال. پھر ہم نے سوچا یار آج ذرا اخبار بھی پڑھ لیں, ہو سکتا ہے اخباروں نے کچھ اور رپورٹ کیا ہو. ادھر آ جاؤ میرے نال, آ جاؤ جلدی آ جاؤ. یہ جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے,
عمران پھر ایک قدم پیچھے، حکومت میں کے خاتمے کی سازش کا اصل کردار امریکہ کے بجائے باجوہ کو قرار دے دیا، جنگ نے رپورٹ کیا۔ پر جنگ کی ہم نے خبر بھی نہیں جانا، کیونکہ جنگ تو میں ویسے بڑا پیڑا لگتا ہے نا، جنگ بہت برا ہے، جیو جنگ گروپ بہت برا لگتا ہے ہمیں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں۔ اچھا جی، یہ نوائے وقت کی طرف آ جائیں، نوائے وقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ نوائے وقت نے کس طرح رپورٹ کیا؟ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مجھے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا، شہباز باجوہ کے فیورٹ تھے عمران۔ یہ بھی نوائے وقت نے بھی جو ہے وہ اس کو اسی طرح رپورٹ کیا۔ اچھا، نوائے وقت بھی چھوڑ دیں، ایکسپریس کے اوپر آ جائیں، ایکسپریس اخبار، میری حکومت امریکہ نہیں باجوہ نے گرائی عمران۔ ایکسپریس کے اوپر بھی یہی ہوگا، اف، ظلم۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ادھر ڈان کے اوپر آ جائیں، ڈان نے کس طرح رپورٹ کیا جی؟ سپر کنگ باجوہ ناٹ یو ایس بہائنڈ آؤسٹر عمران، یہ بھی ان کی ہیڈ لائن۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جڑے پہلے والے سن جنگ، نوائے وقت اور ایکسپریس، یہ تو تھے اردو کے اخبار، گھٹیا لوگ، انگریزی نہیں آتی ہوگی ان لوگوں کو، ہے نا، جاہل ہوں گے یہ سب کے سب۔ اے جڑے ڈان والا بھائی ہے، اے تے انگریزی دا اخبار ہے نا، اس کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بیسکلی پاکستان کے اخبار، پاکستان کے چینل بشمول اے آر وائی کے، وہ جناب کی انگریزی سمجھ نہیں سکے۔ انگریزی صرف آندی ہے پی ٹی آئی دے بندے جڑے بیٹھے نے، جڑیاں آنٹیاں بیٹھیاں نے لندن وچ، جڑے انکل بیٹھے نے لندن وچ، یا جڑے تہاڈے تسی واٹس ایپ گروپ بنائے نے نا، صرف ان کو انگریزی آتی ہے، باقی کسی کو نہیں آتی، کیونکہ انگریزوں کو عمران خان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ تو یہ بے وقوفوں اور گدھوں کی طرح نا لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا بند کریں، لوگوں کے بارے میں سوچنا بند کریں گے، تو تسی دے جاہل ہے گئے ہو، تانوں کی پتہ انگریزی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو نا یہ فاروق ستار سنڈروم سے باہر نکالیں، بس بہت ہو گیا، کافی ہو گیا، مطلب اتنا بھی آپ لوگوں نے لوگوں کو جاہل سمجھا ہوا ہے۔ وہ چیز جنرل باجوہ کے بارے میں اور 4 ہری بیٹھ کے جڑا نا وہ تذکرہ کر چکے ہیں، 4 ہری، کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہماری حکومت انہوں نے گرائی۔ اخبار میں چھپی ہوئی چیز ہے، اخبار میں چھپی ہوئی چیز ہے، جس نے کہی اس نے کہا میں نے نہیں کہی، جس نے چھاپی اس نے کہا میں نے نہیں چھاپی، پر تسی ٹک گئے ہوتے، ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، نہ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں کہا، اور جس نے لکھی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے نہیں کہا، نہیں کہا ہے، تمہیں نہیں پتا کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں کہا یار، نہیں کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہا ہے۔ اچھا، جو چیز اخبار میں چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہا ہے، جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کانوں سے سن رہے ہیں، سامنے موجود ہے، اپنا بیان موجود ہے، نہیں کہا، تمہیں نہیں کہا، سمجھ نہیں آئی تم لوگوں کو، تم لوگ جاہل لوگ، انگریزی تم لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ تو بس کریں، لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنانا بس کریں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے، آپ کو ڈے 1 سے یہی سمجھایا ہوا تھا، یہ امریکہ والا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ ساری رنگ بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، گدھا بنایا ہوا ہے لوگوں کو، اور اس چکر میں 55 سے 60 جلسے کر گئے یہ، ٹھیک ہے؟ اصل کہانی یہ ہے، تو فار گاڈ سیک لفٹ یور سیلف اپ، بس کافی ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں کے اندر خبر یہ ہے شوکت ترین صاحب کے حوالے سے، وہ بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کل ٹیلی ویژن کے اوپر آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو ان کی مبینہ ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے اس وقت محسن لغاری جو وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، اور جھگڑا صاحب، تیمور جھگڑا جو کے پی کے فائنانس منسٹر تھے، ان سے جو گفتگو کی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں دفعہ 124 سے اور 505 جو ہے وہ درج کی گئی ہیں، اور شوکت ترین کی آئی ایم ایف سے تعاون نہ کرنے سے متعلق یہ آڈیو لیک تھی، جس کے بعد جو ہے وہ یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اب اس میں شوکت ترین صاحب جو ہیں اوبویسلی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور لیکن ظاہری بات ہے یہ معاملہ اب سیریس ہونے جا رہا ہے شوکت ترین صاحب کے لیے۔ تو ایک یہ خبر ہے، اس کے علاوہ 2 اور خبریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے جناب 50,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے، اور بیسکلی یہ جرمانہ ان کے اوپر ہوا تھا، لیکن انہوں نے اب تک جمع اس لیے نہیں کروایا تھا کیونکہ وہ اس کو جو ہے وہ پینڈنگ میں لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن اب چونکہ انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ڈیوز کلیئر کرنے پڑتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو اس لیے 50,000 روپے انہوں نے جمع کرا دیے۔ شہریار آفریدی صاحب نے بھی 50,000 روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے۔ تو جب آپ نے الیکشن لڑنے ہو تو پھر سارا کچھ جو ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ ویسے جو ہے وہ شیئر بنے ہوتے ہیں اور نہ حاضر ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ جیو کے اوپر آئی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ جی دستاویزات سے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ سے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس تک، بنی گالہ سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں چیزیں ایک ہی شہر میں ہیں، اسلام آباد کے اندر ہی ہیں. تو بنی گالہ سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک کا جو سفری خرچ تھا، جو ان کی ٹرانسپورٹ کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ جتنے بھی شیلٹر ہومز کھولے گئے تھے، پناہ گاہ جن کے بارے میں کہتے ہیں، پناہ گاہوں کے اوپر جو خرچہ ہوا ہے اس سے زیادہ خرچہ ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ آنے جانے میں. تو یہ جو بتایا گیا کہ 39 احساس پروگرام کی پناہ گاہیں تھیں، اور ان کے اوپر جو مالی سال 2022 کے مارچ کے مہینے تک جو خرچہ آیا تھا وہ 18 کروڑ 30 لاکھ روپے یہ خرچہ آیا تھا، جبکہ عمران خان صاحب نے اپنی رہائش گاہ سے دفتر تک کے سفر کے ذریعے قومی خزانے سے 98 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے. یہ صرف ان کے آنے جانے کے خرچے تھے. ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھانہ آپ پارہ میں درج مقدمے میں شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت پر مختصر سماعت ہوئی ہے، اور فریقین کو 16 فروری کو جو ہے وہ بلا لیا گیا. اس کے نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. شیخ صاحب کے لیے ضمانت کی درخواستیں مجسٹریٹ اور سیشن عدالت سے مسترد آلریڈی کی جا چکی ہیں، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ یہ درخواست دی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے. 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اس سے تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی نے دوسری پیش رفت رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دی ہے. اس میں دوران سماعت سپریم کورٹ نے سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد کی سرزنش کی. جسٹس مظاہر نقوی نے پوچھا کہ جی جو کام آپ کے ذمہ لگایا وہ ہوا یا نہیں ہوا، کینیا سے قتل سے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں، کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے جواب میں جے آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ ارشد شریف قتل پر کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا، کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، جس پر جسٹس مظاہر نقوی انہوں نے ریمارکس دیے کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، یہ بتائیں کہ مواد کیا جمع ہوا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ارشد شریف کے موبائل اور دیگر سامان کہاں ہیں. جواب میں جے آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے بتایا کہ موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، ارشد شریف کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے روبرو کہا کہ ارشد شریف پر مقدمات کرانے والوں سے بھی تفتیش ہو رہی ہے، بعض سرکاری افسران کے نام آئے ہیں، ان سے بھی تفتیش کی گئی، مقدمات درج کرانے کے پیچھے کون تھا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی بات پر جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ عدالت سے کھیل نہ کھیلیں، پہلا مرحلہ تو یہی تھا جو مکمل نہیں ہو سکا. کیا جے آئی ٹی کینیا اور یو اے ای میں تفریح کرنے گئی ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں؟ کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی، کسی نے جان بوجھ کر پبلک کی ہے، پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عام کرنے کے پیچھے کون ہے. اب اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، اس پہ ہم مزید بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.